اس کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سکھاؤ. اس قوم کو کرونا چاہیے تھا, ڈوب مرنے کی بات. ہندوستان دیکھو, ان کے عزائم دیکھو, ان کے ارادے دیکھو, ان کی حرکتیں دیکھو, ان کے کمال ہے بھائی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے جب وہ ڈراپ ہوا تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا کہ وی آر لیونگ ان کرونا ٹائمز. کرونا کو بدنام نہ کریں, اس کی وجہ ہے کہ 72 سال سے یا 73 سال سے کرونا ٹائمز ہی چل رہا ہے. اس کا نام پہلے کچھ اور تھا, پھر کبھی کچھ اور ہوتا ہے, پھر کبھی کچھ اور ہوتا ہے. کبھی روٹی کپڑا مکان ہوتا ہے, کبھی شرافت کی سیاست, کبھی ووٹ کو عزت دو ہوتا ہے. یہ ایک مستقل سلسلہ ہے. اس ملک کے مقدر میں کروناز کے علاوہ اب تک مجھے تو نہیں سمجھ آئی. آئی ایم ان مائی مڈ 60s. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ایک کے بعد دوسرا کرونا دیکھ رہا ہوں. پہلی بات آپ نے بات کی جی وہ ایس او پیز, تو اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی, آبادی کم ہو جائے گی اور اتنا بندہ مر جائے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج تک اس نام نہاد آئین اور قوانین کے اوپر اس ملک کی اشرافیہ نے, ایلیٹ نے کتنا کمل کیا ہے؟ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے, انہوں نے تو سوائے طہارت اور پاکیزگی اور خوبصورتی اور دین کے احکامات پہ اعمال کے علاوہ اس پہ عمل کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. سو یہ سارا تضادات کا ایک بھیانک کھیل ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں, اور اس طرح کے سوال کر کے اور پوچھ کے ہم گزر بسر کر رہے ہیں. کچھ بھی یونیک نہیں ہے, اور جس ایشو کی بات آپ کر رہے ہو اس میں تو پوری دنیا کنفیوزڈ ہے بھائی. یہ تو پوری دنیا کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے. اور باقی جیسی پرفارمنس چل رہی ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ کی, اس کے بعد اتنا جو واضح دشمن تھے آپ کے 70-72 سال میں, غربت تھی, جہالت تھی, رول آف لا نہیں تھا, مطلب تھا کیا, تو آپ اپنے ویزیبل دشمنوں کے ساتھ تو لڑ نہیں سکے, ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے. آپ اس ملک میں لٹریسی ریٹ کا ککھ نہیں کر سکے. کروڑوں لوگ اس زمانے میں بھی ہیپاٹائٹس سے مر جاتے ہیں. If you allow me to interject, ایک سوال آپ سے اس سے بات, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی, حالات اس وقت پوری دنیا کے اسی طرح کے ہیں. ایک نئی جو ہے یہ آفت ہے, ایک نئی وبا ہے, ہمیں نہیں پتا اس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن کم از کم یہ ایک ہمارے ملک میں جو کنفیوژن نظر آ رہی ہے وہ ملٹیپل اس کے جو ہیں وہ فیسٹس ہیں, اور اس کی وجہ سے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنفیوژن تو ہے ہی, ساتھ ساتھ بری طرح سے سیاست بھی ہو رہی ہے, جس کی ہمیں اگلے دن جس کا رد عمل جو ہے, جو اگلے دن سپریم کورٹ سے جو ججمنٹ آئی ہے اس میں نظر آیا کہ جب وفاق اور صوبے انڈیسائسو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو پھر انٹرونشن ہوگی. اور پھر کوئی اس کو کہے گا جی جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہی ہے, کوئی جو بھی کوئی اور نام دے گا. میں کیا کہوں, آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا. میں پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ کا اوپینین جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں, کیونکہ مجھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں شاید جو ہے وہ مایوسی جو ہے وہ پھیلا رہی ہوں. آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ایک اس کو ڈفرنٹلی دیکھا جاتا ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ, یہاں یہ ایک بات سن لیں, میرے پاس جو کچھ ہے میں وہی پھیلاؤں گا. یہ یاد رکھنا, اپولوجیٹک ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا رول ہے ایم آر آئی مشین کا, ہم لوگوں کا رول ہے ایکس رے مشین کا. کسی ماں کا اکلوتا بیٹا اگر بازو آگے رکھے گا اس پہ 4 جگہ سے ٹوٹا ہوگا, ایکس رے مشین یا ایم آر آئی مشین بتائے گی کہ ماں جی افسوس بہت ہے, آپ کا اکلوتا بیٹا ہے لیکن اس کی ٹانگ بھی فریکچر ہو چکی ہے, بازو بھی ہو چکا ہے. مایوسی پھیلانے والی بات یہ احمق اور بیوقوف لوگ کرتے ہیں. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں, ہمارا رول ہے کیمرہ, یہ جو آپ کا کیمرہ ہے سارا, میرا یہ رول ہے, آپ کا بھی یہی رول ہے. آپ کیمرہ رکھو گے سامنے, گندگی کا غلاظت کا ڈھیر ہوگا, گدے وہاں چر رہے ہوں گے گند, تو کیمرہ وہی دکھائے گا. آپ پھولوں کے گلدستوں کے آگے کیمرہ وہی دکھائے گا. ہمارا آپ کا تو کام ہی اور ہے. یہ اگر ایک دیکھیں بات سنیں, اس ملک میں 100% لٹریسی ریٹ ہوتا, اس ملک میں خطے غربت پہ ایک بندہ دکھائی نہ دیتا, اس ملک میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز ہوتی, اس ملک میں میں نام کی چیز ختم ہو گئی ہوتی. جو آتا ہے نواز شریف کہتا ہے میں میرے بغیر میں لازم و ملزوم ہوں, ذوالفقار علی بھٹو میں چلا گیا تو پہاڑ روئیں گے. یہ تو مینٹالٹی ہے آپ لوگوں کی.
مایوسی کیا آپ نے پھیلانی ہے یا کیا میں نے پھیلانی ہے؟ اور ایک اور بات مس کوٹ کرتے ہیں یہ جو کہنا کہ مایوسی گناہ ہے، یہ غلط ہے. قرآن پاک میں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس جملے میں فرق ہے. مایوس مت ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کی کچھ شرائط ہیں. وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، لیکن جہنم بھی اسی نے رکھی ہوئی ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھائی اس کا کرم تو چاہیے مجھے. ہماری صدیوں سے دعائیں نہیں سنی جا رہی. 1 ارب پلس مسلمان ہیں، گڑ گڑا کے رکت طاری ہو گئی، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ میاں کشمیر کو بھی یوں کر دے، فلسطین کو بھی یوں کر دے، اور مسلمانوں کو ان کی وہ نشاط ثانیہ کا فلانا. کوئی دعا آج تک سنی نہیں گئی، صدیاں ہو گئی. جتنی دعائیں ہیں 5 ٹائم ہوتی ہیں، جمعے کو ان کا اخیر ہوتا ہے. وہ کہاں باٹم لائن کیا ہے؟ نہیں کرتوت نہیں آپ کے نا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال آپ کے اعمال کے ساتھ سنکرونائز نہیں کر رہے. بالکل. تو یہ مایوسی آپ پہ کوئی یہ تہمت لگائے یا مجھ پہ لگائے، وہ بیہودہ بات ہے. ہم نے کیا مایوسی پھیلانی؟ میں نے جو پکچر دی ہے اس ملک کی ویسے ہوتی تو لوگ ہمیں سنسار کر دیتے. پاکستان کا آپ دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں. ہندوستان دیکھو، ان کے عزائم دیکھو، ان کے ارادے دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے کمال ہے بھائی. اپنے اندر کے حالات دیکھو. آپ کی اکانومی وہ ٹوٹلی فریکچرڈ. صحیح کسر کرونے نے نکال دی ہے، نہ کچھ سارا، نہ پیر ہے، نہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے. کون سی چیز ہے مجھے بتائیں سیدھی آپ کی؟ اس دفعہ تو نیگیٹو میں چلی گئی سر اکانومی. 52 کے بعد پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو میں جا رہی ہے اکانومی. جی آئی نو دیٹ. میرا یہ تو اس کی مجھے تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے اس کاروبار کی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا پنجاب کا، اچھا میں پورے پاکستان کے آگے، اور یہ اب سے نہیں ہے، بد سے بدتر ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ کے جو اس وقت وہ پرائم منسٹر کا پتہ نہیں وہ کیا ہے، جو تھے وہ گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین، ان کی تو کتاب کا عنوان ہے گورننگ دی ان گورنیبل. دیٹ از دی ٹائٹل. اس ملک کا عام آدمی تو کسی کا بال نہیں اکھاڑ سکتا. ان کو لڑنے مرنے دو. پھر جب کھانے بیٹھتے ہو تو انگلیاں یوں ہو جاتی ہیں. جب کھانے کے علاوہ وقفہ آتا ہے اس وقت مکوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ سارا ایک فراڈ ہے، جھوٹ ہے سسٹم. آئین بڑا مقدس ہے. کدھر مقدس ہے؟ جس کا دل کرتا ہے آئین کی کتاب لے کے، میرا اتنی سی کتاب ہے میری، لیں یہ پڑھا ہے، یہ اتنی سی کتاب ہے، جس کا دل کرے آ جائے. وہ اس ملک کی اس دستاویز کو سب سے زیادہ ذلیل تو اس ملک کی اشرافیہ کرتی ہے. سو کالڈ اشرافیہ. اس کی تو خیر گندی تاریخ ہے. اب خان صاحب جب آئے تو ہماری بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور خان صاحب جو ہے بیکاز ہم 22 سال سے سن رہے تھے چیزیں اور سب کا یہ بلیو تھا کہ یہ تبدیلی آئے گی. اب اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، اگر خان صاحب دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جو ماضی میں ساری حکومتوں کے ساتھ جو ہیں وہ پائے جاتے تھے. اب اپنے جو لوگ ہیں خان صاحب کے، وہ خود یہ کہنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں. گزشتہ روز جو ہمارے ہوا بازی کے وزیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے کیبنٹ میں جو یہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں یہ کون ہیں، اور یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جن کا جواب دے ہم نے ہونا ہے. ان کا مطلب تھا یہ بیگ اٹھائیں گے اور یہ تو چلے جائیں گے، جواب تو ہم نے دینا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ کیا ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ جواب دینا ہے. کیا خان صاحب کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی یا مجبوری کچھ اور ہے؟ نہیں، مجبوری والی بات کوئی نہیں ہے. تو مجبوری تو کوئی نہیں ہے. اس ملک میں ڈاکٹر ماریا اس کا کچھ کرنا ہے. دیر از نو شارٹ کٹ. دنیا کے فن خان بھی آ کے بیٹھتے ہیں، وہ اس کے مسائل کا فوری حل کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہاں ایوری بڈی از ان ہری. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ دیر از نو شارٹ کٹ. وہ کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس 1 مانسون ٹو کریٹ اے بش بٹ اٹ ٹیکس 100 مانسونس. 100 سال چاہیے ٹو کریٹ این اوک. اوک ٹری کے لیے 100 سال چاہیے. یہ ملک جو ہے یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. ادھروں پاؤ ادھروں کاٹ لو، ادھروں پاؤ ادھروں کاٹ لو. یہ نہیں ہے. یہ قیمہ نہیں گئی، گوشت نہیں ہے ادھر ڈالا. یہ پہلے تو
اس ملک کے حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے, عوام کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ بس کرو, یہ لمبی جنگ ہے تو سکون لو, کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ 50 لاکھ گھر, یہ 10 لاکھ, یہ بس all this is rubbish. یہ نہیں ہونا. مسئلہ کیا ہے؟ پلیز ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں, اور لوگوں سے بات کریں. ممکن ہے میرا خیال ہے نا, پہلی بات تو یہ ہے یونیورسٹیوں کو مارو گولیاں, اپنی پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. تمہارا بجٹ پھر کٹ گیا ہے سر, اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہے بجٹ میں پھر ایجوکیشن بجٹ میں کٹ لگ گیا ہے. سن لیں پہلے بات. آپ کے اشروں سے آپ کا جو نیچے سے را مٹیریل آ رہا ہے وہ گندا ہے اور گھٹیا ہے. میجورٹی جو آ رہی ہے وہ تو سوائے اللہ معاف کرے 8ویں پاس 10ویں پاس چول قسم کے ٹیچر ہوتے ہیں. ایک اسکول میں بچے, میں اس تفصیل کو جانے دیں, ایک کلاس میں 7ویں بھی 8ویں بھی 9ویں بھی 10ویں گھسائی ہوئی ہے. وہ میں نے کہا تم پڑھاتے کیا ہو اس کو, کیسے پڑھا سکتے ہو؟ پرائمری ایجوکیشن فوکس کرو. تم دیکھو 10 سے 15 سال بعد جو مٹیریل آئے گا, سبحان اللہ, اس کو رہنا سکھاؤ, جینا سکھاؤ, سڑک پار کرنا سکھاؤ, اس کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سکھاؤ. اس قوم کو کرونا چاہیے تھا, ڈوب مرنے کی بات ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے, وہی نہیں ہے. میرے باپ بتھیرے پنے خان یہ آتے ہیں, 90% لوگ خدا کی قسم ہاتھ نہیں دھوتے, اور کھانے کے بعد بھی نہیں. ان میں سے بھی 50-60% ایسے ہیں جو ٹیشو پیپر سے دھو کے سمجھے. یہ تو حال ہے. پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. دوسرا کرو پاپولیشن کی مینجمنٹ. مجھے یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ کوئی 3-4 مہینے پہلے پروگرام کیا تھا, تو آپ نے مجھے کہا تھا آپ بہت اتاولے ہو رہے ہو اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے ابھی بھی بہت ہوپس ہیں اس گورنمنٹ سے. I would like your point of view now, 4-5 months down the road. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آلموسٹ 2 سال ہو گئے اس حکومت کو. دیکھ, ایک چیز ہوتی ہے خود فریبی. تب بھی شاید میں خود فریبی کا ہی شکار تھا کہ اگر ہوپنگ اگینسٹ ہوپ, شاید کوئی لمحہ ان پہ ایسا آ جائے, ان کو پتہ تو لگے. لیکن مجھے اب یہ سمجھ آ رہی کہ ان کو تو صحیح جو اصل ایشوز ہیں اس ملک میں, بڑے سے بڑے فن خان کا شعور ہی نہیں. پہلے تو پاپولیشن کھینچو اپنی, بندہ بندے کو کھانا شروع ہو گیا ہے. اور یہ 22 کروڑ جب 32 کروڑ ہوا نا, اور تم سے تو یہی نہیں سنبھالا جا رہا.